السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین وہ ہیں جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ زندگی کی اس کتاب کے آخری باب میں ہم سب نے چلے جانا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت مریض کی عیادت کی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت شام تک اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور اس کے لیے جنت کا پھل اور باغیچہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے شام کو عیادت کی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک باغیچہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ کسی گنہگار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس چادر پر گرتے ہوئے ندامت کے آنسوؤں سے ہٹتی ہوئی میل۔ ہاں، اپنے بندے کی بخشش چاہتا ہے وہ ہر معاملے میں۔ شکر ہے کندھوں پر بیٹھے فرشتے نظر نہیں آتے، ورنہ یہ انسان ان سے بھی رجسٹر چھین کر وہ صفحے پھاڑ لیتے جن پر ان کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان فرشتوں پر بھی ظلم کر کے اپنے گناہ ثواب میں تبدیل کر دیتے۔ جب سب کچھ ناممکن نظر آئے، جب ہر طرف مایوسی دکھائی دے، تو آپ نے مایوسی پر یقین کو چننا ہے۔ آپ نے ناممکنات پر توکل کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو اس آڑے وقت کو گزارنا آپ پر آسان ہو جائے گا۔ سانس لیں جو ابھی رکی ہوئی ہے اور سکون میں آ جائیں۔ آپ کو تخلیق کرنے والا رب آپ کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ضرور تخلیق کرے گا۔ بس آپ نے اپنا ایمان نہیں کھونا، آپ نے نا امید نہیں ہونا، کبھی نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر رکھو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ پریشان مت ہونا، وہ سبب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ نہیں بناتا جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے۔ دعائیں تو پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ ڈرو نہیں، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد مقصد خدا ہے، اور وہ جو جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ شرک ہے، جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سی جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی کو بغیر مانگے ہی دے دیں گے، وہ خیانت چوری کریں گے اور ان پر کوئی بھروسہ باقی نہیں رہے گا، وہ نظر منت مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، مان رکھنا سیکھیں، مان جایا کریں۔ اللہ حافظ۔